تو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فار آل پر۔ آج ہم بزنس کاروباری مطالعے کا 17واں چیپٹر پڑھیں گے، NIOS کلاس 10 کا، صارفین کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم صارفین کو سمجھ لیتے ہیں۔ صارفین وہ ہوتا ہے جو سامان کو خریدتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو صارف بولتے ہیں۔ صارفین زیادہ ہے تو صارفین، اور ایک ہے تو صارف بولتے ہیں، کنزیومر جسے بولا جاتا ہے۔ تو اس کے حقوق، اس کے رائٹس کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس چیپٹر میں ہم وہی پڑھیں گے۔ مطلب آپ جو بھی سامان خریدتے ہیں تو آپ کے کیا رائٹس ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں سامان کے لے کر، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس چیپٹر میں اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ صارفین مطلب جو سامان کو استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو صارفین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے کچھ رائٹس مطلب حقوق بھی ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں سامان کو لے کر۔ تو وہ اس چیپٹر میں وہی چیز ہے، اسی کو پڑھیں گے۔ تو جو پہلا سوال ہے، صارف کون ہے؟ مطلب جو انسان سامان خریدتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو صارف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جو انسان سامان کو خریدتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے خود، اس کو صارف کہا جاتا ہے۔ صارف کے مفاد کا تحفظ، مطلب جو ہم جو لوگ ہیں، جو سامان خریدتے ہیں، ہمارے کچھ فائدے ہوتے ہیں، مفاد ہوتا ہے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے، ہمارے جو حقوق ہیں ان کو بچانے کے لیے حکومت نے کچھ قانون بنا رکھے ہیں۔ جیسے ایک قانون ہے صارف تحفظ ایکٹ، 1986 میں بنا تھا۔ اگر آپ کوئی سامان خریدتے ہیں کسی کمپنی سے اور وہ کمپنی نے آپ کو وارنٹی دی ہے 1 سال کی، اور 1 سال سے پہلے ہی وہ خراب ہو گیا، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کمپنی سے کہ یہ خراب ہو گیا، آپ اس کو بدل لیے، اگر وہ نہیں بدلتی تو آپ کے پاس ایک قانون ہے 1986 کا، صارف تحفظ ایکٹ، کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جسے بولا جاتا ہے انگلش میں۔ تو آپ اس کے تحت اس پر کیس کر سکتے ہیں، اور آپ کو صارف کورٹ جانا پڑے گا اور عدالت پھر آپ کو انصاف دلائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کو صارف تحفظ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ آگے صارفین کے حقوق کیا ہیں، مطلب جو لوگ جو ہم سامان خریدتے ہیں، ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، وہ آگے ڈسکس کریں گے اس میں۔ صارفین کے حقوق، جو بھی انسان سامان خریدتا ہے، سامان خریدنے کے جب وہ خرید لیتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں جو کمپنی کو ہم لوگوں کو دیتی ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا پڑھتے ہیں، حفاظت کا حق۔ ہم جو سامان خرید رہے ہیں تو وہ سامان ہمارے لیے حفاظت ہو سامان سے، مطلب سلنڈر پر آپ دیکھتے ہیں، کوکر پر آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، دوائیوں پر آپ دیکھتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ، اور جو گیس سلنڈر ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے، اور کوکر پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یا جو بھی سامان آپ خریدتے ہیں اس پہ سب پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا یوز کیسے کرنا ہے۔ تو یہی حفاظت کا حق ہے۔ دوسرا ہے معلومات پانے کا حق۔ آپ کو پورا رائٹ ہے، آپ جو سامان خرید رہے ہیں وہ کون سا سامان ہے، کیسے بنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہے، تو اسی لیے معلومات پانے کا حق ہے۔ جب آپ سے کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس کے پیکٹ پہ ساری چیزیں انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دوائی ہے تو کیسے بنی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں ملی ہوئی ہے، اسی لیے لکھی ہوئی کیونکہ ہمارے پاس حق ہے معلومات پانے کا حق۔ چننے کا حق، امپورٹنٹ ہے چننے کا حق۔ اب ہم جو صارفین ہیں، ہمارے پاس جب ہم دکان پہ جاتے ہیں تو اپنی مرضی کا سامان چننے کا حق ہوتا ہے، تو اسے ہی چننے کا حق کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے سامان کو چن سکتے ہیں، جو بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ ہم اپنی مرضی سے لیں گے، بھائی ہمیں یہ والا پیس دو۔ دکاندار آپ کو اپنی مرضی سے نہیں دے گا، آپ اپنی مرضی سے چنیں گے، تو یہ چننے کا حق ہے۔ تدارک کا حق، تدارک کا حق مطلب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ صارفین کو حق ہے کہ ان سے مشورہ لیا جائے۔ صارفین کا یہ بھی حق ہے کہ صنعت کار، ڈیلر، تشہیر کرنے والے اپنے مال اور مارکیٹنگ میں ان کے خیالات کو جانیں۔ تیسرے، صارفین کی شکایتوں کی سماعت کے وقت قانونی عدالتوں میں قانون کارروائیوں کے دوران تدارک کا حق سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس حق میں 3 طرح کی وضاحت کی جا سکتی ہے، مطلب آپ کی بات کو سنی جائے گی، صارفین کی بات کو سنا جائے گا، اور اس کے بعد ہے تلافی کا۔ اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ کمپنی آپ کو اس کے نقصان کی تلافی کرے گی۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے سامان خریدا، فار ایگزامپل دوائی لی اور دوائی ایکسپائر دے دی اور آپ نے کھا لی اور آپ کو نقصان ہو گیا، تو دوائی کمپنی جہاں سے آپ نے دوائی لی ہے وہ آپ کو نقصان کی تلافی کرے گی۔ صارف کو تعلیم کا حق۔ اب جو آپ کنزیومر ہے، آپ دیکھتے ہو کہ ٹی وی میں ایڈ آتے رہتے ہیں، جاگو گراہک جاگو، اور بتاتے ہیں کہ آپ کو سامان کیسے لینا ہے، اپنی مرضی سے چننا ہے، تو وہی صارف کو تعلیم کا حق ہے۔ اسی لیے حکومت آپ کو روز ٹی وی میں جاگو گراہک جاگو کر کے
بتاتی رہتی ہے. جیسے ایک یہ ہے بکل اپ، نو ایکسکیوز، یہ کیا سب صارف تعلیم ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو کس طرح سے رہنا ہے. اب صارفین کی ذمہ داری ہے بھائی. اب آپ سامان خریدتے ہیں تو ہم لوگوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. کیا ذمہ داریاں ہمارے ان کو سمجھ دیتے ہیں. خود اپنی ذمہ داری مطلب ہم سامان خریدیں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیں، اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیکھ لیں. پھر دوسری ذمہ داری ہے لین دین کا ثبوت. جو بھی ہم سامان لے رہے ہیں اس کا بل ضرور لیں، ٹھیک ہے. اور مناسب دعویٰ، اور دعویٰ بھی اگر کوئی چیز غلط دے دی ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی چیز سے ہمارا نقصان ہوا ہے، تو اس کا ثبوت پیش کریں. ایسے نہیں کہ ہم چلے گئے، اس کا صحیح مطلب ایکسپائری ڈیٹ دی ہے تو آپ کے پاس بل ہونا چاہیے، جبھی آپ جو ہے دعویٰ کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ نے پروڈکٹ خریدا ہے اس کا مناسب استعمال کیجیے. 1 سال کی وارنٹی ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو 6 مہینے ہو گئے اور اس کے بعد اس کو اندھا دھند آپ نے استعمال کرا اور اس کو خراب کر دیا اور پھر کمپنی کے پاس لے کے جا رہے ہیں جی خراب ہو گیا. نہیں، آپ مناسب استعمال کریں، صحیح کریں استعمال، جس سے آپ کی وہ چیز خراب نہ ہو. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا صارفین کے حقوق اور ذمہ داریاں. یہ پورا ہو گیا چیپٹر. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں چینل کو ہمارے، اور جو ہے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر لیں جو اوپن سے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری اور بھی ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، ان کو بھی دیکھیں آپ. شکریہ.